اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ الحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ سامعین و ناظرین محترم، ٹی وی 110 کے ناظرین بالاخص آپ سے آج کی جو خصوصی نشست کا اہتمام انتظامیہ نے کیا ہے، یہ بالاخص بچوں اور نوجوانوں کے لیے آنے والی عظیم شب قدر لیلۃ القدر کے حوالے سے، کہ ویسے تو یہ ماہ مبارک رمضان المبارک بے تحاشا بے پناہ عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں کا ایک سمندر لیے بیٹھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو لیلۃ القدر کی ساتیں ہیں، یہ 3 جو راتیں ہیں، ہمارے مکتب میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں خود قرآن مجید میں خدا وحدہ لا شریک نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ سورہ قدر کے اندر اسی لیلۃ القدر کی گویا نوید اور خوشخبری ہمیں سنائی گئی، اور اس بابت کہ ان عظیم ساتوں کے دوران جب یہ 1000 مہینوں سے افضل رات جب ہمیں ملے تو کوئی بہت بدبخت ہوگا، میں سمجھتا ہوں، کہ جو اس عظیم ساعت کو، ان منزلوں کو وہ فراموش کر دے۔ یقیناً ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں پورے سال کے جو مقدرات ہیں، جو تقدیرات ہیں، ان کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے۔ حضرتان، ماہ مبارک رمضان پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ عظیم اور عالی شان فرمان ہے کہ جو پورے صوم کی، پورے روزہ کی گویا ایک روح کو سمیٹے ہوا ہے، کہ جس میں پاک بی بی صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ جب شکم کا روزہ رکھتے ہو تو یہ روزے کا گویا ایک درجہ ہے، لیکن اس سے بھی افضل جو روزہ ہے وہ آپ کی زبان کا روزہ ہے، کہ آپ اپنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اس کے بعد یہ سیدۃ النساء العالمین بی بی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تیسرا درجہ اس سے بھی بلند ہے، وہ درجہ گویا دل اور قلب کا روزہ ہے، کہ اس قلب کے اندر حقیقی معنوں میں جو خدا چاہتا ہے، کہ جب خدا نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس قلب میں وہ تقوی الہی اور وہ پرہیزگاری پیدا ہو، اس روزے کا، اس یہ جو 30 دنوں کی جو ایک مشق ہے، اس کے اندر ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہماری سماعتوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اور یہ وہ بی بی فرماتی ہیں کہ اس میں آپ کے قلب کے اندر جتنی طہارت ہوگی، جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنی پرہیزگاری ہوگی، تو دراصل آپ پھر کوشش کریں گے کہ اس بڑے درجے کو اگر اپنا ہدف قرار دیں تو پھر روزے کی دراصل اصل روح کو ہم پائیں گے انشاءاللہ، بطفیل بتصدق بوساطت بوسیلہ محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اب سامعین کرام، جو لیلۃ القدر کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو اس میں اس شب کے بارے میں اور جنرلی
امام زین العابدین علیہ السلام اور سید سجاد علیہ السلام کا یہاں تک معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں انتہائی کم گفتگو فرماتے تھے، اور مقصد اس میں ہمارے لیے یہ لازوال پیغام پہنچانا تھا کہ رمضان المبارک کی ہر قیمتی ساعتوں کو اور اس کی ہر لمحے کو اتنا فائدہ اٹھایا جائے کہ خدا کی بے کراں رحمتوں سے جھولیاں بھری جائیں، نہ کہ فضول اور بیکار کی باتوں میں الجھا جائے۔ اس ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شبانیہ میں شبان کے آخری ایام میں یہ مشہور خطبہ دیا، اور جس میں آپ نے یہ نوید سنائی تمام روزہ داروں کو، اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وساطت سے یہ باتیں جو ہم تک پہنچیں کہ روزہ دار جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، روزہ دار جب سانس لیتا ہے تو اس کی سانس کو بھی خدا اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مانند تسبیح اس کو لیا جاتا ہے۔ اور اسی میں پاک امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان میری نظر سے گزرا کہ جو مولا اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ عزیزان سامعین محترم، یہ لیلۃ القدر وہ عظیم شبیں ہیں کہ جس کے باقاعدہ اعمال ہیں، اور ہماری مکتب میں رمضان المبارک میں اگین پھر ہمارے نمازی بچے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا بھی یقیناً آپ اگر گوگل کریں گے تو یہاں سے ویسے بھی بچے کو پتہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہذا شعر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور۔ تو یہاں خدا پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جسے اللہ نے بزرگی دی، عزت عطا کی، بلندی بخشی، تمام مہینوں پر اسے گویا شرف و فضیلت عنایت فرمائی، اور اس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور اسی دعا کے اندر پھر یہ جملے ہیں کہ اس میں اللہ نے شب قدر رکھی اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے ہمیں بڑی خوبصورت روایات میں ملتی ہیں اس شب کے حوالے سے، لیکن اس میں خصوصی طور پہ ماؤں بہنوں کے لیے، چھوٹے نونہالان، چھوٹے بچوں کے لیے، کہ یہ پاک بی بی ایسا خوبصورت اسوہ ہمارے لیے آپ نے چھوڑا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ان شبوں میں، ان گراں قدر راتوں میں ننھے حسنین کریمین علیہ السلام کو پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار کر گویا بیدار رکھتی تھیں، تا قیامت تک سیدۃ النساء العالمین اور یہ پاک بی بی جنت کے سرداروں کی مادر گرامی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں یہ سبق دے گئیں کہ اس میں بڑے تو بڑے، چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھانا کہ ان راتوں میں شب بیداری کی کیا اہمیت ہے۔ سامعین محترم، اس لیلۃ القدر کی وساطت سے ہمیں بلخص جہاں اپنے لیے، اپنے خانوادے، اپنے عزیزان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، وہاں ہمیں خصوصی طور پہ اپنے اس ملک عزیز کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں کہ جو بدترین معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہے۔ سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ اعمال شب قدر کے ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہر شب کے حوالے سے مختلف ہیں۔ یہ آسانی سے مفاتیح الجنان میں بھی ملیں گے، ہماری کتابوں میں بھی مل جائیں گے،
نیٹ پہ بھی بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. آپ کی صرف دلچسپی کے لیے، اور جو ایسے کامن اعمال ہیں کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر اس رات کی آمد کے وقت گویا ایک غسل ایسے وقت میں کیا جائے کہ نماز مغربین اس غسل میں ادا کی جائے. اس کی بے پناہ فضیلت ہے. روایات ملتی ہیں کہ غسل سے جو پانی ابھی فرش کو نہیں چھوئے گا تو اس سے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رات بھر بیدار رہنے، تلاوت کلام پاک اور دیگر عبادات ہیں. اور بہترین عمل جو ہے وہ پاک امام حسین علیہ السلام بادشاہ، تو وہ ہستی ہیں نواب کربلا علیہ السلام، کہ جن کی زیارت ہمیں ہر موڑ پہ جیسے بھی اہم ترین مواقع ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے، شب جمعہ سے لے کے عیدین میں، روز عرفہ، عاشور میں، اس کے علاوہ اربعین کے موقع پہ، اور ان راتوں میں مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز زیارت. اور اس میں مخصوص زیارت بھی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے تو فقط السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی مختصر ترین زیارت مولا امام حسین علیہ السلام بادشاہ کی خدمت میں اگر آپ یہاں سے کربلا کی طرف رخ کر کے یہ سلام پیش کر دیں گے اور 2 رکعت نماز کا ہدیہ جب پیش کریں گے تو یہ ایک عظیم الشان یعنی عمل ہے کہ جس کے اندر کوئی اس کے فیوز و برکات اور ثمرات اور اجر و ثواب کو کم سے کم سمیٹا نہیں جا سکتا. میری ہستی جو ہے حقیر سی، وہ اس کو سمیٹ نہیں سکتی. اس کے علاوہ قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے پڑھنے کے مختلف اعمال ہیں، اور بالاخص اس میں جو مرحومین ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خبردار اپنی میتوں کو کبھی نہ بلانا. تو وہ بھی ہماری ان شبوں میں راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو عزیزان، یہ جو 3 19 21 اور 23ویں شب کی رمضان المبارک میں راتیں ہیں، اپنی منزلت اور اپنے جملہ فیوز و برکات کے ساتھ ان کو قطعاً ہمیں فراموش نہیں کرنا اور شب بیداری کرنی ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ ہے وہ چھٹے لالے ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، سورہ قدر کی یہ آیت کہ اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین علیہ السلام اپنے پروردگار کے اذن سے مختلف امور لے کر اترتے ہیں، مولا اس سے کیا مراد ہے؟ آخر وہ یہ امور لے کر کہاں جاتے ہیں؟ صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو وہ یہ امور امام وقت علیہ السلام کی بارگاہ میں منظوری کے لیے پیش کرتے ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کے دستخط اور مہر مبارک سے ہی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر میں کون کون سے مقدر لکھ دیے جاتے ہیں؟ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہوں گے. تب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، لوگوں کے مقدرات اور تقدیروں کے فیصلوں کے علاوہ خدا نے اسی لیلۃ القدر میں آپ کی ولایت اور آپ کے بیٹوں علیہ السلام کی ولایت و امامت کو تا قیامت مقدر کر دیا ہے. حضرتان، یہ مقدرات کی راتیں ہیں، یہ فیصلوں کی راتیں ہیں. اس میں رزق روزی، آپ کے بچوں کی شادیوں، آپ کے دیگر دنیا و اخروی امور کے حساب سے
کون کتنی عمر پائے گا، اور یہ جتنے مقدرات ہیں یہ گویا وقت کے امام، اور ابھی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بارہویں آقا سلام اللہ علیہ جناب امام العصر علیہ السلام اس وقت، ہمارے اعمال تو ہر شب جمعہ بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ ہر ہفتے 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو اس لیلۃ القدر میں جب ہمارے اعمال مولا کی بارگاہ میں پیش ہوں تو مولا علیہ السلام سے ہم کچھ اس انداز سے ملتمس ہوں کہ ہم مولا سے یہ بھی کہیں کہ مولا اب آپ کے انتظار کے لیے گویا ایک سکت ختم ہو رہی ہے، مولا آپ اپنے اعزاز منزلت کو ظاہر فرما دیں. مولا کے ظہور کی دعا ان شبوں میں تواتر کے ساتھ کیجیے گا. اور معصوم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ فقط ہمارے ظہور کی جو دعائے فرج ہے، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ جو دعا ہے اس کو ہی اگر آپ تلاوت کریں گے تو گویا آپ کی جملہ دیگر حاجات اس کے لیے مولا خود جانتے ہیں. وہ اس دعا کے طفیل، اس دعائے فرج کے تصدق میں دیگر آپ کی حاجات کے بھی ضامن ہو جاتے ہیں اور ہیں یقیناً. اب سامعین کرام، اس شبہ قدر کی منزلت کو مختصر انداز میں تو آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں، بارگاہ معصومین علیہ السلام اور وقت کے امام کی بارگاہ میں کچھ ناچیز سی اپنی ازداشتیں پیش کر چکا ہوں. لیکن میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں سورہ زلزال کی آخری 2 آیات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جو کوئی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس سے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرا برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. سامعین محترم، یہ کتاب ثمرات الحیات ہے کہ جس کی طباعت ایران میں ہوئی ہے، اور یہاں سے فرمان امام زین العابدین علیہ السلام سرکار سید سجاد علیہ السلام کا فرمان علی شان نقل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر بشر کے دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر بالترتیب ایک ایک فرشتہ متعین ہے، اور قرآن کی انہی 2 دی گئی آیات کی روشنی میں ذرہ برابر کی جانے والی نیکی دائیں کندھے پر متعین فرشتہ نوٹ کرتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے، اور اسی طرح ذرہ برابر کی جانے والی برائی بائیں کندھے پر براجمان فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے. یہاں پہ مولا اپنی حدیث ختم نہیں فرما رہے، بلکہ اس کی کنٹینیوٹی میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت ہماری جدہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت کرے، اللہ بائیں کندھے والے فرشتے کو وہی کر کے فرماتا ہے کہ اب اس کے دن بھر میں ہونے والے گناہ کا اندراج نہ کرنا. یہ جو عمل ہے پاک بی بی صلوات اللہ علیہا کے دشمنان پر لعنت کرنا، اسی کے بارے میں مشہد کی سرکار امام علی رضا بادشاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل آپ کے مشہور صحابی ہیں، اے مفضل تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے یہ بائیں اور دائیں والے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں. مفضل نے کہا مولا ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا سنو، ہماری جدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت کیا کرو. اس عمل سے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے. سامعین محترم، اپنی گفتگو کے آخر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی یہ حدیث پاک آپ سے شیئر کر لوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر جاگ کر گزارے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سوالی پوچھتا ہے مولا گناہ کتنے ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ خدا، یہ گناہ بعدد نجوم
یعنی ستاروں کے برابر بھی اگر گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے، سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوئے تو معاف ہو جائیں گے، صحرا کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوئے تو معاف ہو جائیں گے، سورج کی شعاؤں کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس یہ فضیلتیں اور یہ گناہوں کی بے پناہ تعداد کو ابھی مولا بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص پکار اٹھا، فرزند رسول میں تو مارا گیا کیونکہ میں اس رات بیمار تھا، میں اس شب کو نہ درک کر سکا، اس کی عبادت میں گویا شامل نہ ہو سکا، اب نہ جانے کب یہ رات آئے میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ تو اس وقت میں اس مقام پہ آپ کو سامعین لانا چاہ رہا تھا کہ بادشاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں کی صلح کرا دیا کرو، تمہیں گویا لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ علی علیہ السلام کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دو، بھلے یہ کھانا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کی مزاج پرسی کر لو کہ جب وہ بیمار ہو تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا، مومن مر جائے تو اس کے غسل میں شرکت کرو، جنازے میں شرکت کرو، اس کی قبر پر مٹی ڈال دو، تو یاد رکھو کہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ حقیقتاً لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر دراصل ہماری دادی بطول صلوات اللہ علیہ کا نام نامی ہے۔ تم ہر رات ہماری دادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کرو کہ اللہ تمہیں ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عنایت کرے گا۔ تو عزاداران، یہ جو مخصوص 19، 21 اور 23ویں کی شبہائے مبارک ہیں، یہ تو لیلۃ القدر ہمارے پاس ہے ہی ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام کے ان مستند فرامین کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قربان جائیں ان کریم ابن کریم ہستیوں کے کہ انہوں نے اپنے محبین، اپنے شیعوں کے لیے کیسے اچھے شارٹ کٹس گویا بتائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ رات کو پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنان پہ لعنت کر کے سو جائیں تو آپ کی رات گویا لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ فقط دن کا آغاز اس طرح کریں کہ اپنے وقت کے امام کی برگاہ میں سلام پیش کر کے ان کے ظہور کی آس دل میں لیے ہوئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنان پہ لعنت کر کے جب دن کا آغاز کریں گے تو آپ کی جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھنے سے نہ صرف رک جائے گا بلکہ پہلے والی برائیاں جو تھیں خدا نخواستہ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں حتی الوسع ہمیں بچنا چاہیے، ان گناہوں کو مٹائے گا اور سارا دن نیکیاں لکھتا رہے گا۔ خدائے پاک کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہم ان قیمتی ساعتوں کو اور لیلۃ القدر کی عظیم شبائے مبارکہ میں مستفید ہوں، توسل کریں اور ان ہستیوں کے صدقے اپنی تقدیرات اور اپنے مقدرات کو سنوارنے میں کامیاب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسین۔ جہاں حق وہاں ہم، جہاں حق وہاں ہم، 110 110 TV 110 110 110 TV 110